اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصرین و معین رب یسر ولا تعسر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام تفقہوا فی الدین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہمارا سلسلہ دروس احکام دین کا چھٹا درس ہے، جس میں ہم میت کو غسل دینے کا طریقہ بیان کریں گے۔ تو ابتداءً غسل کے آغاز میں اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت کے پورے بدن کو غسل سے پہلے پاک کیا جائے۔ میت کو 3 غسل دینا واجب ہے۔ نمبر 1، آب سدر کے ساتھ۔ نمبر 2، آب کافور کے ساتھ، اور نمبر 3، آب خالص کے ساتھ۔ جو 3 غسل میت کو دینے واجب ہیں۔ پہلا وہ پانی جس میں سدر مخلوط ہے، دوسرا وہ پانی جس میں کافور مخلوط کیا گیا، اور تیسرا وہ خالص پانی جو آپ ہینڈ پمپ سے اور موٹر وغیرہ سے لیتے ہیں، خالص پانی، اس پانی سے تیسرا غسل دینا واجب ہے۔ غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے سر و گردن کو دھونا ہے۔ نمبر 2، میت کی دائیں جانب کو دھونا، اور نمبر 3، میت کی بائیں جانب کو دھونا۔ تو جب میت کو غسل دینا ہے تو اولاً سر و گردن کو دھونا ہے۔ تو سر اور گردن کو اس طریقے سے دھوئیں کہ پانی میت کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور تھوڑا سا میت کے سر کو نیچے سے ہاتھ جو رکھا ہوا ہے گردن کے نیچے جس نے، وہ تھوڑا سا اٹھائے تاکہ میت کا سر اوپر اٹھ جائے، اور نیچے سے سارا میت کا سر جو ہے وہ اس تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ سر و گردن دھونے کے بعد پھر میت کی دائیں جانب کو دھونا ہے، اور میت کی دائیں جانب کو گردن سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک دھونا ہے، اور اس طرح سے دھونا ہے، تلوے سمیت دھونا ہے۔ تھوڑی سی کروٹ دے لینی ہے میت کو، کروٹ دے کر میت کی پشت کے نیچے سے بھی پانی سارا گزارنا ہے۔ بے عین ہی پھر بائیں جانب میت کی جو اس کو غسل دینا ہے، اور وہ بھی گردن سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک میت کو غسل دینا ہے، پاؤں کے تلوے سمیت۔ اور جب پانی پنڈلیوں تک پہنچے تو تھوڑا سا پاؤں کو زمین سے اٹھا لیں تاکہ پنڈلیوں کے نیچے سے بھی پانی سارا گزر جائے۔ اس کے علاوہ بالخصوص جو نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ میت کی دائیں اور بائیں جانب کو دھوتے وقت عورتین کو دھونا واجب ہے، یعنی میت کی عورتین تک پانی پہنچے۔ عورتین سے مراد میت کی شرمگاہ، اگلا اور پچھلا دونوں حصے، ان تک پانی پہنچنا واجب ہے، اور اس کو دھونا واجب ہے۔ اس کے علاوہ میت کے غسل کے احکام کے متعلق یہ کہ جو آپ نے پانی میں بیری کے پتے ملانے ہیں، سدر بیری کو کہتے ہیں، اور بیری کے پتے ملائے جاتے ہیں جس پانی میں، اس پانی کو کہتے ہیں آب سدر۔ تو وہ پانی جس میں آپ نے سدر وہ بیری کے پتے ڈالنے ہیں، سدر کے پتے ڈالنے ہیں، وہ اتنی مقدار میں نہ ہو کہ پانی کو مضاف کر دیں، یا وہ کافور جو آپ نے پانی میں ڈالنا ہے وہ اس مقدار میں نہ ہو کہ اسے وہ مضاف کر دے، بلکہ اتنی سی مقدار ہو جو کہا جا سکے کہ یہ آب سدر ہے،
یا اس میں بیری کے پتے ملائے گئے ہیں، یا آب کافور ہے اس میں سے کافور کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح اتنی کم مقدار بھی نہ ہو کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ اس میں بیری کے پتے ملائے گئے ہیں یا اس میں کافور جو ہے وہ مخلوط کیا گیا ہے، اتنی کم مقدار بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھے غسل کے 2-3 احکام جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ غسل دینے والے کی شرائط ہیں۔ غسل دینے والی کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، دوسری شرط ہے کہ بالغ ہو، تیسری شرط ہے عاقل ہو، چوتھی شرط ہے شیعہ اثنا عشری ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ غسل کے مسائل جانتا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔